الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا یسخر، نہ کوئی مذاق اڑائے، قوم من قوم، کچھ لوگوں کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، نہ عورتوں کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں تم عورتوں سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، ولا تنابذوا، نہ ہی چڑھاؤ، بالالقاب، برے القاب سے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے بڑا جو ہے یہ گناہ برے نام ہے، ومن لم یتب، اور اگر تم باز نہ آئے، فاولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورۃ الحجرات کی تیسری آیت ہے، پہلی دو آیات اور یہ 11 نمبر آیت، اس کی ابتدا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے، اور جیسا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں گے، وہاں پر ایک خاص حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین نازل فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جن کو تم ٹھٹھا کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کی جو ہے ان کو مذاق کریں، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کو مذاق کیا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک بات کا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے جب خاص اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، عورتوں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ مخاطب فرماتے ہیں، جیسا اللہ رب العالمین مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، جو خاص احکامات ہیں ان میں مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے اللہ مخاطب فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے علیحدہ علیحدہ مردوں اور عورتوں کو خاص مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہ ہی تم جو ہے برے القاب سے ایک دوسرے کو پکارو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرو۔ اب پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو بائی بائی کہا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہی وہ عمل ہیں جن کے درمیان صلح، لڑائی کی جو وجہ بنتے ہیں صلح کروانے کے لیے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مذاق کرنے سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ جب کسی کو آپ اس کی کسی کمی کی وجہ سے آپ اس کو پکارتے ہیں تو اس کی جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغي بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوان المسلمون اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم حسد کرو، نہ ایک دوسرے کی بولی بڑھاؤ، نہ بغض رکھو، نہ قطع تعلقی کرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر تجارت نہ کرے، اللہ کے بندو آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو نہ تو اپنے بھائی کو ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی والی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی کی علامت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تنگ نہ کرے۔ بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم جانتے ہو کہ مجھے تم میں سے سب سے بہترین شخص کون لگتا ہے؟ امت میں اچھا اور بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں بتلا دیجئے کہ کون شخص ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ تم میں سے سب سے بہترین شخص ہے۔ اب جو برے القاب جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صفاتی نام ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ عیب کے نام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ذوالیدین ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ جو تھے وہ عام اصحاب کے مقابلے میں بڑے تھے، لمبے تھے ہاتھ، انہیں اس لیے ذوالیدین لمبے ہاتھوں والا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، لیکن ان کو بلیوں کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور یہی نام معروف ہے، احادیثیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ اسی طرح بے شمار صحابہ کرام تھے جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ رکھا تھا۔ ایک شخص ہے اس کا نام جو ہے وہ خوشی کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے جو شخص جو نام پسند کرتا ہے اس نام کے ساتھ تم اس شخص کو پکارو، کیونکہ ایک وہ نام ہے جس سے اس کو غصہ آتا ہے، ایک وہ نام ہے جس سے وہ تنگ ہوتا ہے، وہ نام نہیں پکارنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم جو ہے وہ برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے برا جو عمل اللہ کے ہاں ہے وہ کسی کو برے نام سے جو ہے وہ پکارنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم ان چیزوں سے باز نہ آؤ گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو دونوں آیات ہیں کل کی اور آج کی، اللہ رب العالمین نے ایمانی اخوت اور بھائی چارہ جو ہے اس میں جو چیزیں بیان کی ہیں، سر فہرست جو ہیں کہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا اور کسی کو ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، ایک دوسرے سے عیب لگانے سے بچنا، بہتان بازی سے بچنا، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القاب کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پکارنا، یہ چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔